تو مزید جو ہے وہ انصاف کو یرغمال بنا لیں گے، اور یہ کام کیا ہے حکومت نے۔ وہ الگ بات ہے کہ حکومتیں ایک کام کرتی ہیں اور پھر گلے ان کے ہی پڑتا ہے، لیکن ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ آپ نے غلط کام کیا اور اس کو غلط کہا جائے گا، اور اس کے خلاف جو بھی احتجاج ہو سکتا ہے اور عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم مشورہ کر کے اپنے وکلاء سے، رات کے اندھیروں میں جو پارلیمنٹ میں کارروائی ڈالی گئی ہے، اس نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی تاریخ میں ایک سیاہ باب کا اضافہ کیا ہے، اور جسے بڑا اچھا بنا کر خوشی خوشی جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پورا عمل ہی نہ صرف مشکوک تھا بلکہ عدلیہ کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے یہ کارروائی کافی دنوں سے جاری تھی۔ چیف جسٹس کے تقرر کا جو طریقہ کار جاری تھا، جس میں سینیورٹی کی بنیاد پر خود بخود تقرر ہو رہا تھا، اس تقرر کو پارلیمنٹ کی کمیٹی اور پھر وزیر اعظم کے ہاتھ میں دینا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس کے نتیجے میں عدلیہ پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، جس کا حوالہ پاکستان کے سینئر سیاستدان بار بار دیتے رہے ہیں، 1973 کا آئین انتہائی مشکل حالات میں بنا تھا، اور اس آئین پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہوا تھا۔ ان جماعتوں میں بلوچستان کی جماعتیں بھی شامل تھیں، سندھ کی جماعتیں بھی شامل تھیں، پنجاب کی بھی تھیں، اور اس وقت صوبہ سرحد تھا اس کی بھی تھی، اور مختلف نوع خیالات رکھنے والے اور مختلف نظریات رکھنے والے لوگ اس آئین کے اوپر متفق ہو گئے تھے، اور تمام تر سیاسی اختلاف کے باوجود اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ اور اپوزیشن نے مل کر ایک متفقہ ڈاکومنٹ تیار کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ کل مولانا مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے اور ان کے پوتے اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے، اور ظاہر ہے ان کے داماد کی سرپرستی میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اس نے اس آئین کی جو روح ہے اس کو متاثر کیا ہے، اس لیے کہ جو اس وقت پارلیمنٹ موجود ہے، پہلا سوال تو اسی کے اوپر ہے۔ اس پارلیمنٹ میں آدھے کے قریب وہ لوگ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جو جیتے ہی نہیں ہیں، جو جمہوری لحاظ سے کامیابی نہیں ہوئے۔ ان کو فارم 45 نہیں بلکہ فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کیا گیا ہے۔ ان کی اپنی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی ساکھ نہیں ہے۔ مطلب ایک میاں نواز شریف جو ہمیشہ ہی افسردہ نظر آتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ افسردہ کیوں رہتے ہیں، آج کل شعر و شاعری بھی کر رہے ہیں، اور سب کچھ حاصل ہونے کے بعد صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں، چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں، پانچوں گھی میں ہیں، سر کڑھائی میں ہیں، اور اس کے باوجود وہ افسردہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو خیر انہی سے پوچھا جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لاہور شہر میں 70,000 اضافی ووٹ ڈلوا کے بھی نہیں، تبدیل کروا کے کامیاب کیے گئے ہیں۔ ان کی صاحبزادی بھی جعلی طریقے سے جیتی ہیں، 17-18 سیٹیں شاید نون لیگ نے جیتی ہیں، اور باقی سب جعلی ہیں۔ 22 سیٹیں ایم کیو ایم کی جو اس عمل میں شریک ہوئی ہیں، ان میں سے وہ ایک پولنگ اسٹیشن 5,500 میں سے کراچی کے نہیں جیتے ایم کیو ایم والے، اور 22,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بھی ایم کیو ایم نہیں جیتی، ایک بھی۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو فارم 45 موجود ہے دیکھ لیں جا کے، وہ 22 سیٹیں بھی شامل ہو گئیں۔ اور کل عملاً پی ڈی ایم 3 ایکٹیو تھی، یعنی پہلا کام پی ڈی ایم نے پاکستان کے حوالے سے یہ کیا کہ جس کو آئینی طریقہ تو کہا کہ ہم نے رجیم چینج کی، لیکن اس آئینی طریقے میں تو سندھ ہاؤس آباد ہوا تھا نا، انسانوں کی قیمتیں لگی تھیں، خرید و فروخت ہوئی تھی، دباؤ ڈالے گئے تھے۔ اس کو یہ جمہوری اور آئینی طریقہ کہتے ہیں۔ تو اس جعلی طریقے سے جس پی ڈی ایم نے پاکستان کی جمہوریت پہ شب خون مارا تھا، وہی پی ڈی ایم کل عدالت پہ شب خون مار رہی تھی۔
میرے لیے یہ سوال ضرور ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کا سربراہ کون ہے. البتہ اس پی ڈی ایم نے جو کچھ اس وقت کیا، جب سے پاکستان کے آپ حالات دیکھ لیں، پھر جب انتخابات کی تاریخ طے ہوئی تو اس کو ڈیلے کرانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا، اور اب جو ہے وہ انہوں نے کل سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے اور یہ دلیل دینا کہ ہم حمایت نہ کرتے تو نمبر تو ان کے پورے تھے. یہ کتنی شرمناک بات ہے. اگر ان کے نمبر پورے تھے تو پوری قوم کے سامنے آتا نا. اس کوئلے کی کان میں کالا ہونے کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ چونکہ ان کے نمبر پورے تھے تو ہم نے کہا کہ نہیں نمبر پورے نہ کیجئے آپ، ہم آپ کو نمبر دے دیتے ہیں. تو فرق کیا بنا؟ اب جو اس کے نتیجے میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدلیہ کہ جس میں ایک طریقہ کار کے مطابق چیف جسٹس کا تقرر ہونا تھا، اب وہ اختیار پارلیمانی کمیٹی اور پھر وزیر اعظم کے پاس ہے. اور اس میں بھی ابہام ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اگر کوئی سفارش کرے گی تو کیا بہنی وہی سفارش وزیر اعظم کو آگے بھیجنی ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی وزیر اعظم اس کو ایکسرسائز کر لے کہ اس کمیٹی کی سفارش کے برخلاف کوئی فیصلہ کرے تو کہاں چیلنج ہوگا؟ ترمیم میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا. بہرحال یہ تو قانونی مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پوری ترمیم کا چکر چل رہا تھا، ہم بار بار یہ بات اپوزیشن سے کہہ رہے تھے، خاص طور پر پی ٹی آئی سے، کہ اس کا حصہ نہ بنے مذاکرات کا، اس میں انگیج نہ ہو. انہوں نے اچھا کیا کہ آخر میں مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہے، لیکن یہ باتیں تو سب پتہ تھیں پہلے سے. یہ جو انگیج کیا ہے اور آئے ہیں اور گئے ہیں، اس سب کے نتیجے میں کنفیوز ہوئی صورتحال، اور حکومت نے اس پورے عمل کے نتیجے میں معاملات کو آگے بڑھایا. اگر آپ آئسولیٹ کر دیتے مکمل پہلے دن سے تو پبلک پریشر اور بہت زیادہ بن سکتا تھا. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ چند لوگوں نے تو ووٹ ڈالا ہے نا، اور حکومت اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ ہمارے پاس تو مزید بھی نمبر موجود ہیں. تو یہ بہرحال تمام جماعتوں کے لیے سوالیہ نشان بھی ہے کہ ہر موقع کے پر جو ہے یہ کیسے کچھ پارلیمنٹ کے ممبر یا تو بک جاتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بکنا اور دباؤ کا شکار ہونے میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور یہ کہہ کر تو جان نہیں چھڑا سکتی پولیٹیکل پارٹیز کہ ہمارے لوگ بک جاتے ہیں یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ فلور کراسنگ کر لیتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. جو دباؤ کا شکار نہیں ہو رہے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو نہیں بکتے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں کیا خوبی ہوتی ہے اور دوسروں میں کیا خرابی ہوتی ہے؟ لہٰذا تو پورے پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی پروسیس کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ پارٹیاں چل کیسے رہی ہیں. بہرحال پی ٹی آئی نے اگر اس پورے عمل کا بائیکاٹ کیا ہے تو یہ اچھا کیا ہے، لیکن یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پورے پروسیس کا حصہ نہ بنتے. اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت کو اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا. یعنی جس پر شرم آنی چاہیے اس کو فخر کے طور پر بیان کیا جائے. جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جب آپ اس طرح بار بار جمہوریت پہ شبخون مارتے ہیں اور اس پورے سسٹم کو یعنی ریکگنائز کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ کر لیا، ہم نے تو بہت اچھا ہو گیا، اگر یہ نہ کرتے تو اس سے زیادہ خراب ہو جاتا. تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں عوام کی رائے کے ذریعے سے موقع ملنا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے تو اکثریت وہ ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہم اس پر قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت کی موجود ہے اس میں ہم کس طرح جا سکتے ہیں. اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بہت قانونی طور پر پیچیدہ معاملہ بھی ہے کہ اس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے. جماعت اسلامی اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی ممبر اسمبلی کا نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کا معاملہ ہے، یہ عدالت کا معاملہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ عدالت میں ویسے بھی کون سا لوگوں کو پورا انصاف مل رہا ہے، لیکن آپ مزید اگر قبضہ کر لیں گے تو مزید جو ہے وہ انصاف کو یرغمال بنا لیں گے. اور یہ کام کیا ہے حکومت نے. وہ الگ بات ہے کہ حکومتیں ایک کام کرتی ہیں اور پھر گلے ان کے ہی پڑتا ہے، لیکن ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو یہ ہے کہ آپ نے غلط کام کیا اور اس کو غلط کہا جائے گا، اور اس کے خلاف جو بھی احتجاج ہو سکتا ہے اور عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم مشورہ کر کے اپنے وکلاء سے کوئی قدم اٹھائیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. پاکستان میں بے شمار اس وقت مسائل ہیں. مہنگائی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن مہنگائی ختم تو نہیں ہو رہی.
بجلی کے بل میں پر یونٹ قیمت تو کم نہیں کی.